الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 44 شروع کرنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہم نے پچھلے کل کیا ہے، اور کل ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر کہاں سے کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 39 سے شروع کرنا ہے۔ 30 نہیں، کل ہم نے 39 سے شروع کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری 39 میں، ذرا کھولیے اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع نہیں کر رہے، بلکہ اپنے الٹے سیدھے اعمال کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس طرح بالکل اس کی مثال ایک اس آدمی کی طرح جو صحرا میں ہو، اور وہ دیکھے دور پانی ہے بڑا ڈھیروں، حالانکہ وہ سینڈ سے ریز ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں پریشان حال ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل یہی حال ہوگا ان لوگوں کے اعمال کا جنہوں نے اعمال اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں کیے ہوں گے۔ ان کے اعمال سراب ثابت ہوں گے، اور وہاں اس جگہ پر جب وہ پہنچیں گے قیامت کے دن تو اللہ وہاں موجود ہوگا، اور پھر ان کو پورا پورا اس کا بھی سزا دے گا۔ یہ ہے آیت 39 کا خلاصہ۔ کوئی بات اگر کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کر لیں۔ اس کے بعد کفار کی ذہنی حالت بتائی کہ ان کا دنیا میں، آج دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں دیکھ لیں، ان مسلمانوں کو دیکھ لیں جو قرآن کی روشنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فالو نہیں کر رہے، ان کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکمل اندھیرے میں ہیں۔ آیت 40 میں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایسا اندھیرا گپ کہ تاریکی بھی، اور تاریکی کے ساتھ اوپر بادل، تاکہ کوئی نیچے سورج کی شعاع پہنچ ہی نہ سکے۔ اتنے اندھیرے میں ہیں وہ۔ جب قرآن کو چھوڑ دیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حالت وہاں یہ ہے کہ اگر ہاتھ باہر نکالے بھی تو اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ یہ نور ایمان نہ دے، نور ایمان کی روشنی نہ دے، کوئی اور چیز دے ہی نہیں سکتی۔ کتنا بڑا محتاج ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی اس روشنی، یہ جو ہمارے دل میں نور ایمان ہے، جس کو ہم نے آیت 35 میں سورہ نور کی میں بڑا کلیئرلی سمجھا ہے، اور پھر آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے، اپنے حال سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں سورہ سبا کی آیت 10 میں کہ کس طرح یہ پہاڑ اور پرند جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ پڑھتے تھے تسبیحات۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا، دیکھا کہ آیت 44 میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن میں جملہ میں نے آپ کو بتایا درجنوں مرتبہ آیا ہے کہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کا ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ جی، جلدی بتائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانتے ہو تو پھر حکمرانی اسی کی ہے، تو فرما برداری بھی اسی کی کرو۔ ہاں، فرما برداری پوری زندگی میں، جس سے منع کیا ہے رک جائیں، جس کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ جزاک اللہ۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
اور تم نے پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اس اللہ کے پاس۔ وہ اللہ جب آپ اس کے پلٹ کے جائیں گے تو اس کو سارے آپ کے حالات زندگی باریک بینی سے معلوم ہوں گے، کیا کر کے آئے ہیں آپ۔ جب اعمال نامہ دے گا آپ کے ہاتھ میں، آپ کو 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ او ہو، اس اعمال نامے میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، ہر چیز اس کے اندر موجود۔ اب وہ کافر دھوکہ دینے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کو تو سمجھتے نہیں کہ اس کو سب پتہ ہے، وہ جھوٹ بولیں گے۔ جب جھوٹ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیں، جلدی بتائیں۔ ہم لوگوں کے اعضاء گواہی دیں گے۔ انسانوں کے اپنے اعضاء اس وقت بتائیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جی ذرا بالکل۔ سوچیں رب کا نظام کتنا زبردست ہے۔ اور آج 43 میں فرمایا کہ چاہے رحمت ہو یا اللہ تعالیٰ کی کوئی عذاب ہو، یہ سارے کے سارے اسی کے قدرت اور اختیار میں ہیں۔ اور یہ تھی آیت 43، اور آج ہم نے آیت 44 کرنی ہے۔ اور آیت دیکھیں، یہاں اللہ رب العالمین کے کمالات بیان ہو رہے ہیں کہ کس قدر وہ آل نوئنگ ہے، اللہ بکل شین علیم ہے، اور اللہ کل شین قدیر ہے۔ ہر چیز پر قدرت اس کی قدرت کے نتیجے میں کیا ہے؟ آیت 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کرتا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اب یہ رات اور دن کتنی آپ کے اور میرے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ رات میں ہر چیز اپنا سکون لیتی ہے، اور دن میں آپ دیکھ رہے ہیں کام کے لیے دن بنایا، پھر اسی دن میں روشنی آتی ہے، وہ فوٹو سنتھیسس سے سارے پودے اس سے غذا لیتے ہیں، یوں گنتے جائیے۔ تو یہ دن اور رات کا نظام کتنا انسانوں اور مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اس پہ مزید غور کرتے ہیں اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لعبرہ، اس چیز میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جن کے اندر بصیرت ہے، جو آنکھ سے ہی صرف نہیں دیکھتے، وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رب کا کارخانہ کتنا زبردست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی ہماگیری کی ایک نشانی بتائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، واللہ خلق کل دابت من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان بھی اس پانی سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ نطفہ امشاج ہے جو ماں اور باپ کا ملتا ہے۔ تو اب ہر چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر بتایا کہ ذرا غور تو کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اور تو کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ جو ہیں وہ 4 پاؤں پر چل رہے ہیں۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے۔ یہ ہیں وہ آیات جو ہمیں معرفت دیتی ہیں، کس کی؟ اپنے رب کی قدرت کاملہ کی۔ اور اب ذرا دیکھیں، بلا اس میں یہ بتائیں کہ کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جانوروں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، کچھ پیٹ کے بل دیکھتے ہیں، سانپوں کو دیکھ لیں، تو یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ جنرل بات کر رہے ہیں، اس آیت کے حوالے سے بتائیے، ریفرنٹ ٹو دی کانٹیکسٹ۔ زندگی کے نشیب و فراز۔ نہیں 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 خالقیت، توحید خالقیت۔ ان اللہ نہیں علی نہیں کل شیء قدیر۔
نہیں 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 نہیں، یہ دور کی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں جب آیت کے اندر آپ پڑھیں گے نا کہ جانور ہیں کہ چار پاؤں پہ چل رہے ہیں، دو پاؤں پہ چل رہے ہیں، پیٹ کے بل چل رہے ہیں، یہ تعداد انواع ہے، مختلف قسمیں ہیں، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ تعالی۔ یہ ہے توحید۔ ایسا نہیں ہے کہ چاروں کسی اور نے پاؤں پہ چلنے والوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، دو پہ چلنے والوں کو کسی، نہیں 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 نہیں، یہ صرف اسی اللہ کے کارنامے ہیں، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ہے آیت کے حوالے سے اس کی تشریح۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش، جلدی کریں۔ عبرت کا مفہوم واضح کر دیں۔ آپ اوپر والی بات کی کہہ رہے ہیں؟ اچھا، عبرت ابر سے نکلا ہے، اور ابر کا معنی ہے ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنا۔ تو اب آپ جب دن اور رات پر آیت 44 میں غور کرتے ہیں تو کبھی تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ دن اور رات کس قدر ضروری ہیں ہر چیز کے لیے جو جاندار ہے، کہ راتوں کو آرام کرے اور دن میں اپنا غذا کا بندوبست کرے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب دن میں سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں جو ہیں وہ پودوں کے لیے انتہا کی خوراک پرووائڈ کرتی ہیں۔ اب ایک سے آپ دوسری پہ گئے تو عبرت ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ سوال کر کے سو نہ جایا کریں نا، مجھے جواب دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ جی، اور کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 46 میں، بڑے غور سے دیکھیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف بتانے والی آیات نازل کی ہیں۔ یہ کون سی آیات ہیں صاف صاف بتانے والی؟ جلدی بتائیں۔ آیات کائنات، آیات انفس۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ اوپر جو آیات ہیں کہ دن اور رات کا پیدا کرنا، یہ مختلف جو چار پاؤں پر، دو پاؤں پر، پیٹ کے بل چلنے والے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالی کی نشانیاں جو بڑی واضح ہیں، جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جی سر۔ تو بڑے غور سے قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، یقین مانے وہ بڑا معنی رکھتا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ جو اوپر ہم نے آیتیں بیان کی ہیں یہ بڑی واضح ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ کی چاہت ہے ہدایت دینے کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ذرا صاف صاف سمجھائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ اللہ۔ کھلی آیات نشانیاں دیکھ کے جو ہدایت پکڑتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ یہ کہیں نا کہ وہ شخص جو ان پر غور و فکر کرتا ہے، ورنہ کافر کے سامنے ہوتی ہیں، کافر کبھی ان پہ وہ کہتا ہے اللہ ہی کو میں مانتا ہے، ہدایت اس کو نشانیاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سری آیات وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس یہ نیچر ہے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے رب کے کارنامے ہیں، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہدی من ینیب، یہدی من اناب، جی سر، کہ وہ جزاک شخص اللہ۔ جو خود ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے کہ یہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل و دماغ، سنسز، احوال، ذرائع دیے ہیں، ان کو ذرا استعمال کریں تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ یہ آیات، یہ نشانیاں جو کائنات میں ہیں، چاہے وہ آفاق کی ہوں یا انفس کی ہوں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں، ساری کی ساری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کائنات کا مالک کتنا زبردست ہے،
اس کا علم کا وہ سرچشمہ، حکمت کا وہ سرچشمہ، علی کل شیء قدیر وہ، بکل شیء علیم وہ۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، جی سر۔ اب آیت الحمدللہ۔ 47 میں آ جائیں، بہت اہم ہے۔ اور پہلے تو میں آپ کو ترجمہ کروں گا تو آپ سے پوچھوں گا، سوال آئے گا آپ کا کہ یہ آیت ہے کس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَ بِاللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَبِالرَّسُول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثم، پھر کیا ہوتا ہے، یتولی فریق منہم من بعد ذالک، اس کے بعد ایک جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ کس سے پھر جاتے ہیں؟ اطاعت سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ حالانکہ زبان میں شروع میں کہہ دیکھیں، وہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول، وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں بھلا؟ منافق کو تو منافق۔ جی منافق۔ منافق۔ اچھا، مومن پکا سچا مومن اس آیت کی روح سے کون ہوگا بھلا؟ سورہ بقرہ کی پہلی جو 5 آیات آپ آیت کو مت کوٹ کیا کریں، جب میں کہتا ہوں اس آیت سے بتائیں آپ دوسری آیت کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آیت میں لکھا ہوا ہے صاف، سر جو کہتا ہے اس کی عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے اس کا۔ جو اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی وہ مومن نہیں ہے۔ بات اتنی سی ہے، آپ فٹ سے اور دور کی آیتیں لے کے آتے ہیں۔ بھائی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کریں۔ تو یہاں صاف بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وما اولئک بالمؤمنین، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اکثر مسلمان یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی ہے سر جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ورنہ قرآن کی ایک ایک آیت بتا رہی ہے کہ تم کس حال میں ہو۔ یہاں آپ دیکھ لیں، مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے ہر معاملے میں، شادی جی بیاہ سر نکاح بالکل۔ طلاق معاملات حقوق ہر چیز کی ادائیگی میں کس کی اطاعت کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اچھا، یہ قرآن میں آپ نوٹ کریں، اور یہ سب چیزیں جب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ان کو پوری طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں اکیلا نہیں آیا کہ اطیع اللہ، اللہ مقصد تو اطیع اللہ ہے، تو یہ اطیع الرسول کا ساتھ کیوں آتا ہے؟ سر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، وہ مجسم قرآن تھے۔ سر اطیع الرسول بھی اطیع اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا اور دیکھیں جواب ٹھیک دیا کریں ڈاکٹر صاحبہ، جواب ٹھیک دیا کریں۔ جواب پلیز پلیز، جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ کون ہے تمہارے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم ہوئی۔ بھائی دیکھیں نا، اللہ نے تو قرآن میں حکم دے دیا، اس حکم کی تعمیل عملاً کس نے کر کے ہمیں بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ نبی نبی کریم کریم کی صلی اللہ سنت۔ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیں، اطاعت تو صرف اللہ کی مقصود ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نمونہ سمجھنے کے بغیر۔ پوری طرح بات سمجھیں تاکہ ہم خود کلیئر ہوں کہ ہمیں کیوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ آپ کے پاس پوری دلیل ہونی چاہیے۔ یہ وہ دلیل ہے جس سے ایمان پکا سچا اور استقامت والا بن جاتا ہے۔ یہ ادھر ادھر کی ہانکنے سے ایمان پکا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کیا کریں۔ آج آپ دیکھ لیں
کافر تو ذلیل ہو ہی رہا ہے، نام و نہاد مومن بھی آج، کیونکہ نہ اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کیوں وہ نمونہ ہے. یہ بات ہمیں دلیل سے ہمارے پورے یقین کے ساتھ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ تھی آیت 47. کوئی سوال یہاں تک؟ اب سنیں کیا بات ہے. آیت 48 سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کس قدر احترام ہے، ذرا قرآن سے جب سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اذا فریقم منہم معرضون، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے، جلدی بتائیں. کہ فیصلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں فیصلہ کہاں سے لینا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے. اور جب اگر اس سے کوئی آدمی منہ موڑ لے اس فیصلے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. یہاں بالکل یہ آیتیں میں اور آپ اچھی طرح سمجھیں، کہیں ہم بھی یہ حرکتیں تو نہیں کر رہے. آج پتہ نہیں کیا فتنے کا دور ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے بس پکا سچا مسلمان میں ہی ہوں. بھائی یہ پکے سچے مسلمان کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے، یہ تو منافقوں کی حرکتیں ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم منافقوں کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ منافق مومن نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ قرآن ہی ہمیں سمجھاتا ہے، اور ہمیں اسی قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. کوئی سوال آیت 48 تک؟ جی یہ میں نے پوچھا تھا آیت 36 ہے سورہ احزاب کی، وہ اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے کوٹ کی جا سکتی ہے، پڑھوں؟ جی پڑھیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله کیا امرا بات ہے، کیا ان بات ہے، يكون لهم کیا الخيار بات ہے، کیا من بات. امره. اچھا، کبھی اگر آپ چاہیں نا تو میں آپ کو پورے قرآن میں جو منافقین ہیں، پہلے تو میں آپ کو اس کا ہینڈ آؤٹ بھیجتا ہوں منافقین قرآن میں، تاکہ وہ تو آپ کو یہ، جیسے ہماری بہن نے پڑھا ہے نا کہ یہ آیتیں کہ منافقین کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں پورے قرآن میں. اچھا، پورے قرآن میں بھی یہ سب سے زیادہ کون سی آیات میں آئی ہیں، جلدی بتائیں. سر سورت توبہ میں. سورۃ بقرہ میں. سورہ آپ بقرہ میں آپ غلط جواب دے رہے ہیں. بات آپ فرسٹ کی ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں مدنی صورتوں میں آ رہی ہیں. اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی مدنی جی صورتوں میں منافقین کی ہیں خصوصیات، مکی میں بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مکی میں؟ عجائب، منافقین اس قرآن لیے میں. کہ اس وقت منافق نہیں تھے. جی، مکہ میں منافقت نہیں تھی، یا پکا مسلمان یا پکا کافر. کیوں پکا مسلمان؟ کیا کیا مطلب ہے وہاں مکے میں؟ اتنی سختی وہاں تھی جو کہ مسلمان ہوتا تھا اس کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو اذیت دی جاتی تھی، اس لیے وہاں پر منافق نہیں تھے. مکے میں حکومت نہیں تھی، مسلمان بالکل ایسے تھے کہ ان کو پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، اور ان آزمائشوں میں صرف ایمان کا دعویٰ وہ کرتا تھا جو پکا سچا مسلمان ہوتا تھا. اور مدینے میں آ کر جب مسلمانوں کو حکومت ملی، ایک تو یہودیوں کا اثر تھا کہ لوگ جو تھے وہ دھوکے میں آ گئے،
مدینے والے کچھ لوگ، اور پھر ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی ہو جائیں گے تو ان کو حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ کس میں سے؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت سے ان کو وہ سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے جو مسلمان ریاست مسلمانوں کو ہوتے ہیں۔ بات کو پوری طرح سمجھیے خدا کے لیے، اور پوری طرح سمجھائیے تاکہ سننے والا بھی بات کو ٹھیک سمجھے۔ مکے میں منافق ہونا جو تھا کسی فائدہ نہیں تھا، لیکن مدینے میں منافق ہونے کے بڑے فائدے تھے۔ ایک تو یہودیوں سے دوستی، عبداللہ بن ابی سے دوستی، مالی فائدے الگ۔ مکے میں تو آپ اگر نام بھی لیں نا اسلام کا تو مار مار کے کافر آپ کو جوتے، آپ کا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ اذیتیں مصیبتیں سب دیکھ لیں جو مکے میں تھی۔ یہ ہے وجہ کہ مکی صورتوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، مدنی صورتوں میں ان کا ذکر بھی ہے، ان کی خصوصیات بھی ہیں، اور آپ کو ابھی ہینڈ آؤٹ مل رہا ہے، پورے غور سے پڑھیے۔ اور جب سر کبھی یہ آپ نے پہلے سینڈ بھی کیا ہے سر۔ ہاں، لیکن آپ لوگ ارم، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بالکل نہیں سوچتے کہ یہ کتنی بڑی انفارمیشن یکجا ہو کہ پوری مکی صورتوں میں منافقین کے سارے حالات ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ جی سر، اس میں آپ نے سارا بھیجا ہے، سورۃ بقرہ، نساء، مائدہ، توبہ، احزاب، سورہ محمد، مجادلہ، حشر، منافقون، سورہ منافقون میں منافقین کا کردار، الگ الگ پیج پہ 15 پیج کا PDF ہے سر۔ جی جی دیکھو موجود ہے۔ سر بہت سے لوگ میرے بہت بہنوں سے اور لوگ بھائیوں، نئے دیکھیں آئے ہیں نا، اس بہن نے کس طرح سارا آپ کو صورتوں کے نام بتا دیے اس ہینڈ آؤٹ کی وجہ سے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مکے میں کیوں نہیں تھے منافق اور مدینے میں کیوں تھے، اس کا پورا جواب بھی نہیں دے سکتے آپ۔ یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ بھیج رہا ہوں، اب آپ نہ پڑھیں، میں تو کم از کم بری ذمہ ہوں گنا اللہ کے ہاں کہ بھائی میں نے انفارمیشن دینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اچھا، ہم نے آیت 48 تک پڑھ لیا ہے، اور آپ کا کوئی سوال ہو؟ سر یہ جو بھی ایک بہن نے ان کا سورہ احزاب کا حوالہ دیا ہے، تو وہاں پر تو وہ حضرت زینب کا اور حضرت زید بن حارث والا نہیں ہے، ان کے سلسلے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پہلے آپ پڑھیں نا، آپ نے پڑھی نہیں پوری ٹھیک سے۔ وہ ایک واقعہ ہے، سورہ احزاب میں کئی واقعات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، پڑھے آپ نے؟ بتائیں مجھے۔ جی سر۔ سر جی 59 آیت میں پردے کے احکامات۔ اللہ آپ کو دیکھیں، قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت پہ غور کریں۔ آپ کو اللہ برحق کا کلام ہے، وہ برحق ہے۔ ہاں بیٹا، اس کو بھیج دو۔ 37 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس آ رہا ہے منافقین کا، اب پڑھنا آپ کا کام ہے۔ اچھا، اب اگر 48 تک کوئی نہیں ہے، ہم نے سورہ نور شروع کر رکھی ہے اور 49 میں پڑھ رہا ہوں۔ غور کریں، چھوٹی سی آیت لیکن مفہوم دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، ہاں اگر حق ان کی موافقت میں ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر بڑے اطاعت گزار بن کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ کہ اگر حق میں ان کا فائدہ ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوب باتیں بنائیں گے، جیسے یہ سب سے پکے مومن ہیں، تو اطاعت کا کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں اس کو فائدہ ہے۔ اور منافق بات وہ کرتا ہے کہ فائدے کی بات۔ دیکھیں نا، ایک طرف مسلمان نام کے تھے، دوسری طرف یہودیوں سے ان کی دوستیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کی ساری رویداد ان کو بتاتے تھے، وہاں سے انسٹرکشن لیتے تھے۔
عبداللہ بن ابئی نے جنگ عہد میں کیا کیا بلا، جلدی بتائیں۔ جی اپنے 300 جو ساتھی تھے ان کو لے کر جنگ کے اندر سے نکل گیا۔ 350 بندے لے کے ام عبداللہ الگ اور ہو ڈاکٹر گئے۔ صاحبہ آپ چپ رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے لوگ کتنی سیرت کو پڑھ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 300 بندے عین اس وقت جب عہد کی لڑائی ہونے جا رہی تھی وہ 300 بندے لے کے واپس آ گیا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے انسان۔ سوچیں یہ منافق کس حد تک جاتے ہیں۔ تو آپ نے سنا آج کہ منافقین کا طرز عمل اور ان کے نفاق کا پہلو یہ ہے کہ وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کی موافقت میں ہو یعنی ان کے فائدے کا ہو تو کیا یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر آپ کے پاس بڑے اطاعت گزار بن کے آتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے کہ بھائی ہم تو بڑے اطاعت گزار ہیں، لیکن کیونکہ فائدہ ہے اس لیے وہ اس میں وہ آ رہے ہیں۔ یہ مذعنین کیا مطلب ہے؟ جی مذعنین مذعنین بڑے اطاعت گزار بن کے آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم تو آپ کی اطاعت کا حق ادا کریں گے اس معاملے میں، حالانکہ صرف اپنے فائدے کے لیے یہ سب باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ مذعنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اطاعت گزار بن کے آپ کو یقین دلاتے ہیں، حالانکہ اندر دل سے وہ نہیں کر رہے، وہ شو کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اب سمجھ سر آ جو گئی؟ منافق لوگ ہیں، جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، جیسے عبداللہ بن ابی سب سے پہلے جاتا تھا اور یہ رسول ہیں اور آپ آؤ نماز کے لیے اس طرح کی باتیں جاتا نہیں کرتا تھا، جاتا نہیں تھا، یہی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ جمعے کے روز مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اور دل سے آپ دیکھیں سب سے بڑا ثبوت جو ہے اس بدبخت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو عفق کا آپ پڑھ کے آئے ہیں یہیں اسی صورت میں کہ کس قدر اس نے ہنگامہ کھڑا کیا۔ جی سر۔ اچھا، تو آج 50 میں نے پھر پڑھ رہا ہوں، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یا روگ ہے؟ اچھا یہ روگ یہاں کس کو روگ کہا جا رہا ہے؟ سر منافقت کو۔ منافقت کو، سر۔ شاباش۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، شک کس بارے میں ہے کہ کیا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر ظلم کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی سوچ بھی سکتا ہے بندہ کہ اللہ اور اس کے رسول کسی پر ظلم کریں گے؟ بتائیں ذرا۔ سب سے عدل کا علمبردار کون ہے بلا؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ رسول اللہ اور صلی اللہ پھر علیہ وسلم۔ پلیز اب میری بات اللہ کے سنیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا علم اللہ کا جو آئیڈیل جسٹس ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اب بھی دنیا میں کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ اور پھر اس کا رسول تو اس سراپا عدل و انصاف ہے، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ان کے دل میں کوئی مرض وہ ہے، اپنا منافقت کا مرض ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ ان پر ظلم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، یہ خود ظالم ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرے یا وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ نعوذ باللہ نا انصافی کریں گے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہے۔ کوئی سوال آج 89 کے بعد 50 کے بارے میں؟
سر وہ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کیا تھا، حضرت عمر کے پاس چلا گیا تھا تو انہوں نے اس کا ساری قلم کر دیا تھا. یہ عمر جیسا کردار آج اگر ہو نا تو آپ دنیا کو دیکھیں کہ عدل کا آپ ثبوت بتا دیں گے کہ جس کو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا منظور نہیں ہے تو پھر اس کا حل صرف ایک تلوار ہے تاکہ اس ظالم کی گردن اڑا دی جائے. جزاک اللہ. یہی فلاح مطلب کیا ہے؟ یہی جی جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ دستی ترجمہ نہیں آ رہا مجھے. ظلم کریں گے. یحیف اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. اچھا، اب قرآن نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، یقین مانیں. اب دیکھیں آیت 51 میں سچے مسلمان کا طرز عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انعام کیا ہے. ذرا غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. مومنوں کا تو کام یہ ہے، مومنوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو بات سے نہ جائے. اور پھر وہ کیا کہیں؟ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. پھر وہ کہیں کہ ہم نے، فیصلے کے بعد کیا کہیں بھلا؟ کیا کہیں؟ سمینا، ہم نے سنا، سمینا اطانا. وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کی پیروی کریں گے. اولئک هم المؤمنون مفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے، جو اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی برضا ہو کر اور اس کی اطاعت کا حق ادا کریں، اس کے بعد وہ جنت میں جا سکتے ہیں. فلاح وقت جب پائیں گے. آج ہم پتہ نہیں کتنے سوالات ہیں ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں، حالانکہ ظالم ہم خود ہیں. ہم سمینا و اطعنا کا حق ادا نہیں کرتے. مومن وہ ہے، فلاح وہ پائے گا جو اس فیصلے کے بعد، آپ دیکھ لیں، پہلی بات کہ وہ فیصلہ ہی ہم نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. عمل تو بڑی دور کی بات ہے. یہ ہے ہمارا حال. اور اللہ کی شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس ہاں کامیاب جب ہوگے جب تم اطاعت کا حق ادا کرو گے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. آیت 53 میں دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے غور سے دیکھیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرے، وَيَتَّقِ، اور تقوی کی روش اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب قرآن پہ آپ بے شک لکھیے 3 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 خشیت الہی، اور نمبر 3 تقوی. تو ایک مومن جو ہے کامیاب کب ہوگا؟ جلدی بتائیں. جب جب اطاعت وہ کرے. ان تینوں چیزوں پر پورا عمل کرے گا تو. اچھا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ خشیت الہی، اطاعت تو سمجھ آ گئی. قرآن میں کئی آیات ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہیں یا نہیں ہیں؟ جلدی جی ہاں بتائیں. ہے جی اچھا سر. اچھا ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اطاعت کرنے والوں کے پور اطاعت کرنے والوں کے انعام کیا ہیں، وہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سر بے شک. اچھا، جو اس کی اطاعت نہیں کریں گے اس کے نقصانات جہنم بھی پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سر بے شک بے شک. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اطاعت نہیں کر رہے تو ہمارا کیا حال ہے آج؟ ذلت اور بے پستی مقدر ہے یا نہیں؟ بے شک سر بے شک ہے. اچھا، اب مجھے بتائیں آپ کہ خشیت
دوسری خشیت ہے اور تیسری تقوی ہے. یہ خشیت کیا ہے اور تقوی کیا ہے؟ سر خشیت تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے اوپر پورا اتریں، جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے ڈر جائیں کہ اللہ کی عذاب بڑا سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے اللہ کی. اور تقوی اختیار کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں تو اللہ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور اچھا میڈم، آپ ذرا میری بات سنیں. تقوی بھی تو دل میں اللہ کا ڈر ہے. تقوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی ہا ہونا دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. خشیت بھی دل جی کا عمل ہے اور تقوی بھی دل کا عمل ہے. بے شک بے شک. ہاں تو پھر آپ کیوں مجھے بتائیں نا ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر خشیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل طور پہ عمل کریں. ذکیہ صاحبہ، مسز آصف نے بالکل ٹھیک بتایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا. سنیے، خشیت الہی جو ہے وہ اس بات کا خوف کہ میں نے نافرمانی کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے مجھے ڈرنا چاہیے اور مجھے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے خشیت الہی. تقوی بالکل دل میں اللہ کا خشیت اور خوف، لیکن عملاً جو ہے عمل میں انسان یہ کرے کہ ہر معاملے میں زندگی کا کوئی کام ہو وہ تقوی کی روش، جیسے مسز آصف نے بالکل ٹھیک کہا لیکن ان کو دونوں میں فرق نہیں سمجھ آیا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی ایسی عملاً ایسی زندگی گزارے. اس دل میں جو تقوی ہے نا اس کا عملاً اظہار ہوگا آپ کے عمل میں دنیا میں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں اور ان کے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. یہ ہے دونوں میں فرق، خشیت اور تقوی میں. پھر سر سنیں آپ پوری طرح سے فرق سمجھ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحبہ سنیں، آپ پہلے بات کو سمجھا کریں. خشیت بالکل باطنی عمل ہے اور تقوی باطنی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے. ظاہری کیونکہ احکامات تقوی کے بنیاد پر ہوں گے تو اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، رسول اللہ کے طریقے پر کریں گے، وہ تقوی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن دل میں بھی ہے. تو خشیت الہی باطنی عمل ہے اور تقوی جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جی جزاک اللہ خیر. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 3 باتیں ہیں یہاں آیت 52 میں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بھائی تم یہ 3 کام کرو. اطاعت اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 2 دل میں خشیت، اور نمبر 3 تقوی. پھر جو ہے تم کامیاب ہوگے. اب میں اور آپ اچھی طرح اپنے آپ کی جانچ پڑتال کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ یہ تینوں عمل ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ ہے ان قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد. اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں. آج 52 تک، میں 53 پڑھ رہا ہوں. سر جی بہت اہم خشیت میں جو ہے وہ اللہ کی محبت کا عنصر بھی شامل ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے ڈر کے کہ میں اس کام کو نہ کروں، کہیں وہ دیکھیں، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پلیز پہلے ایک بات کو سمجھیں. خشیت کا مطلب ہے خوف. اب جس ہستی کا خوف ہے میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس میں محبت امپلائیڈ ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اصل بات خوف ہے کہ تاکہ وہ ہستی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ. اور اس کی محبت کی وجہ سے مجھے اس کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر جی، الحمدللہ. دونوں کو مکس مت کریں. اچھا، اب آ جائیں آیت 54 پر، سوری 53. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں کہ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے تو کس قدر ضروری تھی اطاعت. آج بھی ضروری ہے اسی طرح،
لیکن وہ بہت بڑے ٹیسٹ میں تھے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں. کس بات کی قسمیں کھاتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ حکم دیں گے، لَيَخْرُجَنَّ، ہم ضرور گھروں سے نکلیں گے. اللہ اکبر. کہتے یہ ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کُلْ لَا تَقْتَسِمُوا، ان سے کہو قسمیں مت کھائیں. طاعۃ معروفہ، اصل چیز جو مقصود ہے وہ تو ہے اطاعت. اطاعت بھی وہ قرآن و سنت معروف اطاعت جس کا قرآن و سنت میں تفصیل سے ذکر ہے، وہ کرو. قسمیں کھا کھا کہتے ہم ضرور نکلیں گے، اور جب موقع آتا ہے تو جنگ عہد میں 300 واپس آ جاتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ اچھی طرح واقف ہے. خبیر کا مطلب ہے کہ وہ پورے تمہارے اللہ تمہارے. اچھا، خبیر کی جو مثال ہے نا سمجھنے کے لیے، جب بندے پہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسپتال میں آپ داخل کر رہے ہیں تو ایک مانیٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو اس دل کی کیفیت کی ایک ویو کی شکل میں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر. جی جی ڈاکٹر سر. صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خبیر وہ مانیٹر ہے کہ جو لمحہ بلمحہ اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور وہ شو بھی کر رہا ہے. تو رب العالمین بالکل اسی طرح ہماری جذبات، احساسات، محسوسات کو پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں. یاد رکھیے. تو رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کافرو یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون. اچھا، ایک بات نقطہ اور نوٹ کیجئے اور اس کو کہیں لکھ لیجئے اپنے پاس. یہ جو مدنی صورتیں ہیں نا، ان میں یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، خبیر بما تعملون اور دیگر، آپ دیکھ لیں احکامات والی آیات میں، یہ دراصل آیت کے حکم کو کس سے جوڑتی ہیں؟ آیت مثلا یہاں حکم ہے نا کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اور آخر میں پھر یہ صفت آئی ہے. تو احکامات کے ساتھ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ اللہ کون ہے؟ خبیر بما تعملون. تو اس لیے کافر اپنے عقیدے میں بھی غلطی کر رہا ہے. عقیدے کو بھی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اگر وہ سمجھتا کہ اللہ پوری طرح واقف ہے تو وہ تو اس کو کہنے کے نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو چپ کر کے اس کی رضا کے لیے عمل کرتا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل. کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس سے ہاں ڈرتا نہیں ہے. بالکل. اور وہ کیمرے میں وہ کیفیت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو جس طرح چیزیں بالکل مائکرو ڈیٹیل میں پتہ ہے. جی سر. اللہ اکبر. یہ ہے معرفت الہی کہ اس کا علم، اس کا خبر کیسی ہے. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ اس کا یقین کر لیں. آپ یقین مانیں، آپ کو کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو اپنے عمل کو دیکھیں کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اور اس کے لیے استغفار کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس رب کے احکامات کا پابند اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بہت اہم آیات ہیں، بہت ہی اہم، کہ ہمیں اپنے ایمان کا اچھی طرح پتہ چل جا سکتا ہے کہیں نفاق تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی منافق تو نہیں ہیں. خدا کے لیے اس کو سمجھیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ جیسی ہستیاں جن کے ایمان کو نمونہ اللہ نے کرا دی، وہ بھی ڈرتے رہتے تھے نفاق سے. پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر. اچھا، اب آ جائیے آیت 54 پر. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے.
اللہ رب العالمین کس قدر اس بات کا اصرار کر رہے ہیں. کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اور جب تم اگر تابع فرمان بن کر ہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس فرض کا بار اللہ نے ان پر رکھا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم اس کے ذمہ دار ہو جو فرض تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرض ہے بلا؟ جلدی بتائیں. سر وہی 4 آیات اللہ جو کا ہیں. پیغام پہنچا دینا، یتلو اللہ کا علیہم آیات ہاں، وزکیہم اللہ کا ویعظہم احکام، یا وہ 4 آیتیں کی بات مت کریں، وہ الگ بات ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام جو اللہ کا بذریعہ وحی ان کو ملتا ہے وہ اس کو پہنچانے کا حق ادا کریں. اس سے آگے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی ضرور عمل کرو، نہیں کرو نہیں. انہوں نے بتا دیا عمل کرو گے یہ تمہیں بشارت ہے، عمل نہیں کرو گے تو یہ تنبیہ ہے کہ تمہیں جہنم میں جاؤ گے. یہ کام اس نے بہترین طریقے پر کر دیا. آگے آیا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے کیا کہ نبی پر ایمان لائو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرو. اور پھر آگے ایک بڑی فیصلہ کن بات ہے، یہاں تک کوئی سوال ہو؟ آگے بڑی فیصلہ کن، وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تم اس نبی کی اطاعت کا حق ادا کرو تو پھر تم ہدایت پر ہو. یہ ہے کہ ہدایت جو اب ہے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ ہدایت یہ ہے کہ اس نبی کا جو طریقہ ہے، اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پوری طرح عمل کرو، اور اللہ کی رضا تمہارا مقصد ہونا چاہیے. اچھا، تو صراط مستقیم کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ جو ہے نا کہ آپ صراط مستقیم پر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اطاعت کا حق ادا کریں. یہ ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن و وسلم. سنت ہے. قرآن سے ثبوت دیجئے. اهدنا اللہ صراط الصراط المستقیم. المستقیم. سورہ انک یاسین. لعلی صراط مستقیم. روز آپ پڑھتے ہیں، میں اکثر پڑھتے ہوں گے آپ سورہ یاسین، کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. کہ کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہے، اسی طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں. اللہ ہمیں اجر نہیں عطا فرمائیں گے. کتنی اہم آیت ہے. اچھا، اگلی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور سوال، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اچھا، اس جملے کا بڑے غور سے دیکھیے اور سمجھیے. یہ جو جملہ ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ آیت اسی آیت میں کس سے متعلق ہے؟ اس کا تعلق آیت جو میں نے ابھی آخر میں پڑھا ہے، کہاں اس کا تعلق اس آیت کے اندر کہاں ہے؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُم. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بہت اچھا بہت اچھا. تو جو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو آخری ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ایکسیلنٹ. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ. سر اس کی ذرا پھر وضاحت کر دے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمِّلَ عَلَيْكُمْ وَمَا حُمِّلْتُم. جزاک حُمِّلَ. اللہ. سنیں، بڑے غور سے سنیں. دیکھیں یہ جو جملہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ کا مطلب ہے کہ اس پر تو وہی ذمہ داری ہے، حُمِّلَ، جو اس نے ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ پیغام پہنچانا ہے. یہی ہے نا اس کا مطلب؟ جی سر. بس اگر منہ پھیر لیں وہ تو سوائے اس پر ہے. میں نے جو کہا آپ نے سنا، جو میرے سوال کا جواب دیں. بے شک سر. حُمِّلَ کا مطلب ہے جو ذمہ داری اس کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلاغ اللہ کا المبین. بلاغ المبین. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو ہوا دونوں کا تعلق کہ نہیں ہوا؟ ہوا سر جی، ہوا بے شک. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کو جی جب سر. اس طرح نہیں سمجھیں گے نا کہ کس طرح آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب مبین ہے نا، دلیل خود قرآن کے اندر موجود ہے. اسی آیت کے اندر یہ جو ہے نا ما ہم ملا، اس کی دلیل جو ہے ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یہ قرآن کا کمال ہے، اس لیے یہ کتاب مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرتی ہے. قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ کے غور و فکر کر کے پڑھتے نہیں ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ سر بے شک. کوئی سر جی سوال آج 54 تک؟ بہت ہی وارننگ والی اور بہت زبردست آیت ہے یہ. ہر آیت ہی وارننگ اور زبردست ہے. مجھے بتائیں کون سی آیت پیچھے وارننگ والی نہیں ہے اور زبردست نہیں ہے؟ بتائیں مجھے ایک سر آیت جی بتا دیں. سبھی ہیں لیکن وہ یہ تو بالکل جھنجھوڑنے والی ہے. بالکل. آج یہاں رک جاتے ہیں، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اور اگلا مضمون جو ہے آیت 54 کا 55 کا ساری. الحمدللہ آج ہم نے کافی آیتیں پڑھ لی ہیں اور کل 10 آیتیں رہ گئی ہیں آخر کی. 64 آخری آیت ہے، تو کوشش کریں گے کل. لیکن آپ برائے مہربانی، اس قرآن نے خود کہا ہے شروع میں کہ یہ اس کے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، ہم بہت غور سے پڑھیں. دیکھیں آپ کتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے مومن منافق کو ہر ایک کو بیان کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے کھول کھول کے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان قرآن کی آیات کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا حق ادا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں، دنیا میں ہمیں کامیابی اور آخرت میں جنت اللہ تعالی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین اللہ آپ ثم کو جو آمین. خیر دے سر. اور کل سیرت النبی پڑھی جائے گی، رحیق جی المختوم. انشاءاللہ کل رحیق المختوم پڑھی جائے گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے پروردگار. آمین آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ آئیں اور ہم آمین. لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے پروردگار، اور جو چلے آمین. گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بخش دے پروردگار.
آمین بس اسی طرح اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ کے جیسے محنت کرتے ہیں سر، ہم لوگوں کو بھی اسی شوق اور ذوق سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے عمل کرنے کی پروردگار۔ توفیق آمین آمین۔ آمین اور بہت پیارے بادل آئے ہوئے ہیں، پروردگار ہم پہ رحمت کی بارش برسا دے۔ آمین 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 ثم ثم آمین۔ آمین۔ ثم آمین۔ ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے وہاں پہ؟ کوئی جی بارش نہیں ہے اسلام آباد میں، ایک دفعہ بادل ڈھیروں آتے ہیں اور کبھی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اللہ رحم رحم کرے فرمائے، ہر پروردگار۔ چیز جو ہے وہ بارش کی شدید انتظار میں ہے۔ صحیح اللہ بات۔ پاک کرم کرے سر اپنا۔ اجتماعی استغفار کی انتہائی ضرورت ہے، جی اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، ہم سب کو توبہ مانگنی چاہیے اللہ کے آگے۔ آپ بے ایک بات شک سنیں، یہ جو حکومت ہے اس کے پاس جو ریڈیو ٹی وی اخبارات ہیں، اگر کاش یہ بدبخت اس کا بات کا اعلان کرے کہ سارے ملک کے لوگ توبہ استغفار کریں اور نماز استسقاء پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عمل سے کتنی خیر نکلتی ہے۔ انشاءاللہ سر، بے شک انشاءاللہ بے شک۔ اللہ پاک رحم کرے رحم کرے اور آمین اپنی آمین رحمتوں سے نوازے پروردگار، اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے پروردگار، ہم آمین لوگوں ثم کی آمین۔ عبادتوں کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ آمین بارش کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں بارانی علاقوں کی، بہت زیادہ۔ اللہ پاک سن لے، کسی کی فریاد ہی سن لے کہ بارش ہو جائے۔ سر یہاں پہ بارش ہے، ہر روز بارش ہو رہی ہے، دیکھیں اللہ رحم شکر فرمائے۔ ہے برف باری نہیں ہو رہی لیکن بارشیں زور سے ہیں، ہر روز بارش۔ اللہ پاک یہ بارشیں تھوڑی سی پاکستان کی طرف بھیج دیں۔ آمین آمین۔